جواباً ارشاد فرمایا وقولو، اور تم عرض کرو انظرنا، انظرنا، تم کہو نظر فرمائیے۔ آسان لفظوں میں یہ، اگر اس کو عشق کے انداز میں سمجھیں تو تم کہا کرو محبوب نظر رحمت فرمائیے، محبوب نظر رحمت فرمائیے۔ اور پھر فرمایا واسمعوا، اور پہلے ہی بغوث، اور پہلے ہی۔ اب یہ اتنی دلچسپ آیت مبارکہ ہے کہ بھی جب آپ اس کو تفصیلاً سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کس انداز میں حفاظت فرمائی، اور ایسے الفاظ جو ذو معنی الفاظ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص بے باک ہو کر اور نڈر ہو کر بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دے، اور ایک یہ ہے کہ اس الفاظ کا ایک معنی اچھا ہے اور دوسرے معنی میں کہیں شائبہ ہے کہ شاید کوئی بندہ غلط ارادہ رکھے، تو رب تعالیٰ نے ایسا لفظ بولنے سے بھی ایمان والوں کو منع فرما دیا۔ اب یہ سلسلہ یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرماتے تو اگر کوتاہی کی وجہ سے کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آتی، اب یہ بات بڑی سمجھنے کے لائق ہے کہ یہاں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو بھول کر بھی یہ نہیں کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہیں کہنا کہ حضور بات سمجھا نہ سکتے، بلکہ کیا لفظ بولنا ہے، اگر صحابہ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ جب صحابہ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ بڑے عاجزانہ انداز میں کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہماری، اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا دوبارہ نہیں ارشاد فرما دیتے آپ، کیا ان کا نصیب جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، جی کچھ چھوٹی بات ہے۔ وہ ہمارے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ ابراہیم ذوق ایک شاعر گزرا ہے، تو وہ ابراہیم ذوق اپنے سامعین، اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا تھا، تم نے ذوق سے باتیں کی، یعنی آنے والی صدیاں تم پہ فخر کریں گی کہ تم وہ لوگ ہو جو ابراہیم ذوق کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ وہ ذرا ان کے مقدر کا عالم دیکھیے جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جی تو سوچ سکتے ہیں ان کا کیا معیار، کیا ان کی شان اور کیا ان کا مرتبہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہماری، بولو نا جی ہماری رعایت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ذرا آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں، وہ آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو یہ تھا لفظ جو صحابہ کرام بولتے، لیکن آپ کو پتا ہے یہودی بڑا مکار ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا مکر اگر کسی میں مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ نسل یہودیت ہے۔ اب یہودی بڑے تیز تھے، اہل زبان بھی تھے، انہوں نے اسی لفظ کو دیکھا کہ یہ لفظ ہماری لغت میں رائنا کے کئی معنی ہیں۔ امام قرطبی نے لکھا کہ رائنا کا ایک معنی یہ ہے کہ یہودی لغت میں اس کا معنی یہ تھا کہ اے سننے والے تیری بات نہ سنی جائے۔ آسان لفظوں میں ایک بندہ کہے اوے تجھے کوئی نہ سنے، تجھے یعنی تیری بات کوئی نہ مانے، لفظ رائنا سیم ہے، لیکن جب لغت میں فرق آیا تو اس کا معنی بھی بولو نا جی تبدیل ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے تھے حضور ذرا ہماری رعایت فرمائیے، تو یہودیوں نے وہی لفظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بولنا شروع کیا، اور اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کی بات کوئی نہ سنے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ یہودی لغت کے عالم تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ لفظ بولتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد اگر میں نے کسی سے سنا، اے یہودیوں اگر میں نے سنا کہ تم نے یہ لفظ بولا ہے تو تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ اور حضور سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صحابہ سے فرمائیے کہ وہ رائنا نہ بولا کریں. آپ صحابہ سے فرمائیے کہ وہ رائنا. اب ذرا بات سمجھنا, بڑا مزہ آئے گا. صحابہ سے کیا فرمائیے؟ رائنا نہ بولا کریں. اب ذرا دوبارہ سمجھیں, صحابہ رائنا بول کر گستاخی کرتے تھے کہ محبت کا اظہار تھا. لیکن دوسری طرف اس لفظ کا استعمال غلط ہوتا تھا تو رب نے فرمایا تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا. یہ ہے محبوب کی شان کہ فرمایا تم نے ایسا لفظ جس میں ایک اور پہلو نکلتا ہو, تم نے وہ لفظ ہی نہیں بولنا. تم نے وہ بولنا کیا ہے؟ تم نے کہنا ہے انظرنا. تم نے کہنا ہے, ہم آج کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یہ ہم نے گھڑا نہیں, یہ ہم نے قرآن سے پڑھا ہوا ہے. جی یہ ہم نے قرآن سے. تو کہا جب تم نے محبوب سے کوئی بات کہنی ہو تو کیا کہا کرو؟ انظرنا, ذرا ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. جی ذرا ہماری طرف. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نگاہیں اتنی کمال ہیں کہ جس طرف وہ نگاہیں اٹھ جائیں, ان نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ ان نگاہوں کی برکت سے دم میں دم آ جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کمزور بھی طاقتور ہو جاتے ہیں, ماڑے بھی تگڑے ہو جاتے ہیں. اس نظر کا کمال یہ ہے. تو کہا جب تم نے محبوب سے کوئی بات کہنی ہو تو کیا کہا کرو؟ انظرنا. کیا کہا کرو؟ ہماری طرف نظر فرمائیے. ہماری طرف نظر. اس کا معنی کیا ہے؟ حضور ذرا دیکھیے تو صحیح, ہماری جانب دیکھیے تو صحیح. اور بات دوبارہ ارشاد فرما دیں. لیکن بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی. یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. اگلے الفاظ پڑھیے. کیا الفاظ ہیں؟ واسمعوا. کیا الفاظ ہیں جی؟ واسمعوا. کیا الفاظ ہیں جی؟ ذرا پڑھیں نا, اس کا مزہ لیں. واسمعوا. اس کا معنی یہ ہے کہ او اللہ کے بندو, تمہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے بلکہ پہلے ہی بات کو غور سے سنا کرو. کوئی نہیں بات سمجھتے. رائنا نہیں کہنا, انظرنا کہنا ہے. اور کہا تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. میرے محبوب کو دوبارہ بولنا ہمیں گوارا نہیں ہے, محبوب کا بار بار بولنا. تو لہذا تم واسمعوا, تم پہلے ہی بات کو غور سے سن لیا کرو کہ ہمارے محبوب کیا فرما رہے ہیں. ہمارے محبوب کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ محبوب کا فرمانا اصل میں رب کا فرمانا ہے. اصل میں کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رب فرماتا ہے کہ یہ اپنی چاہت سے نہیں بولتے بلکہ جو ہم وحی کرتے ہیں یہ اپنی زبان پہ لے آتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اے ایمان والو, رائنا نہ کہا کرو بلکہ کیا کہا کرو؟ انظرنا. نظر رحمت فرمائیے, ہماری طرف نظر کیجئے. حضور ہم پہ نظر رکھیں. واسمعوا, اور پہلے ہی بغور سنو. اور پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ, اور کافروں کے لیے عذاب کیا ہے؟ عذاب. کون سا عذاب ہے؟ عذاب علیم ہے. علیم کہتے ہیں اگر حمزہ کے ساتھ علیم ہو تو اس کا معنی ہے دردناک. کیا معنی ہے اس کا؟ اور اگر علیم عین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا جاننے والا. کیا معنی ہوگا جی؟ بولے بولے, کیا معنی ہوگا؟ اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو دردناک, اور عین کے ساتھ ہو تو جاننے والا. تو کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور راضی نہیں ہوں گے وہ لوگ. کون لوگ؟ جو کافر ہیں, جو کفر کرتے ہیں. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. وَلَلْمُشْرِكِينَ, اور نہ مشرکین میں سے. کس بات پہ راضی نہیں ہوتے؟ ذرا بات سمجھ. آج بھی دنیا میں اصول ہے نا, شریک جو ہم نے بنایا, ویسے تو ہمارا یہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جو ہم نے شریکہ سسٹم بنایا نا, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے بنایا نا شریکہ برادری, چاچے مامے کے جو اولاد ہوتی ہے وہ شریکہ سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے. اور پھر شریکوں پہ کیا کچھ نظمیں لکھی گئیں, گانے لکھے گئے, کیا واہیات کچھ لکھا گیا. ہمارے شیخ کامل فرماتے ہیں جن کو دنیا نے شریک بنا کے پیش کیا اور بوڑھا شخص اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ اچھا کھانا نہ بنایا, اچھا جہیز نہ دیا تو میرے شریک مجھے جینے نہیں دیں گے. جی یہ معاملہ ہے ہمارے ماحول میں. تو ہمارے شیخ کامل فرماتے ہیں
یہ جن کو زمانے نے شریک بنایا یہ تو اللہ کی طرف سے تیرے سب سے بڑے پردے والے تھے، یعنی انہوں نے تو تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالنا تھا لیکن زمانے نے ان کو شریک بنا دیا. تو اصل میں ایسی کوئی شریک کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. تو کہا جو یہودی تھے، یہ جو عیسائی تھے، یہ جو مشرکین تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو حضور پہ کتاب نازل ہوئی تو ان کو یہ بات اچھی بولے تو صحیح نہ جی اچھی. اب آپ کو روزانہ لاکھوں روپیہ ملے اور مجھے کچھ بھی نہ ملے، آپ مجھے اچھے لگیں گے؟ بولیں تو صحیح نہ نہیں لگیں گے. آپ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میری رب سے بات ہوتی ہے، عرش تک ہماری پیغام رسائی جاتی ہے، اور ادھر حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہ سنتا ہو تو تکلیف تو بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیں تو صحیح نہ. لیکن ایمان والوں کی تو انداز ہی علیحدہ ہے. ایمان والے تو حضور کی ہر خبر سن کے جو حضور غیب کی خبر دیتے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا. اور کافر جب خبر سنتے تو ایمان ان کا ایمان کیا ہوتا؟ ان کی ضلالت اور زیادہ بڑھ جاتی. تو کہا کہ ہرگز ان کو یہ پسند نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. کن کو؟ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، اور جو کافر ہیں ان میں سے. کیا ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کیا اچھا نہیں لگتا؟ انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی خیر نازل ہو. نہیں سمجھ آئی؟ کہا کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ پر کوئی خیر نازل فرمائے. کافروں کو یہ بات پسند نہیں. بولو نہیں، کافروں کو یہ بات پسند نہیں. اور آگے فرمایا نہیں پسند تو پھر نہ پسند ہو. نہیں سمجھ آئی؟ آسان لفظوں میں یہ، اگر انہیں اچھا نہیں لگتا تو ہمیں ان کی پرواہ ہی کوئی نہیں. اگلے الفاظ دیکھیے، واللہ یختص، اور اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بولے، اللہ تعالیٰ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے. کس سے؟ برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ. اپنی بولو نا جی، اپنی رحمت. کافروں کو پسند ہے یا نہیں؟ انہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ کہا محبوب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. نہیں بات سمجھ، ہمیں آپ بولو نا جی، ہمیں آپ. کیوں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے خاص کر لیتا ہے. من یشاء، جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ بولو، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اگلی جو آیت ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر پورا سبق ہم اگلی آیت پہ پڑھیں تو پھر بھی شاید مکمل نہ ہو سکے. لیکن خلاصتاً اس کا تھوڑا سا آغاز کر لیتے ہیں. اس کی تفصیل کل پڑھیں گے اور آپ کو اس کے خلاصے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت کتنی اہم ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، جب کوئی آیت ہم جب کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بھلا دیں تو فرمایا تو اس سے بہتر لائیں گے یا اس جیسی لے آئیں گے. اس سے بہتر لائیں گے یا اس جیسی لے آئیں گے. کیا تجھے علم تعلم، کیا تجھے خبر نہیں ہے کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. اب اس کا ذرا ایک تھوڑا سا 1-2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں اپنی. ہمارے عرف میں بھی ایک آرڈر آتا ہے مثال کے طور پہ کہ کل شہر میں کرفیو ہے، کوئی شخص باہر نہیں جائے گا. ایسے ہی 3 بجے کے بعد آرڈر آتا ہے کہ اب کرفیو اٹھا لیا گیا ہے، اب لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہو جائے گی. یہ جو پہلا حکم تھا، اس پہلے حکم کو کس نے ختم کیا؟ دوسرے حکم نے. سمجھ آ رہی بات کو کہ نہیں؟ جو دوسرا حکم تھا یہ ناسخ تھا. کیا تھا؟ ناسخ. اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا. پہلا حکم کوئی نہیں سمجھ آیا؟ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور جس نے اس کو منسوخ کیا وہ کیا بن گیا؟ ناسخ. قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی اور پھر ان کے بدلے جو دوسری آیات ہیں وہ کیا بن گئی؟ ناسخ بن گئی. مثال کے طور پہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو. سنا آپ نے واقعہ کہ نہیں؟ قبلے
پہلے کہاں تھا قبلہ؟ بیت المقدس شریف کی طرف، اور اب کہاں ہے؟ بیت اللہ کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ پہلے بھی رب کا حکم تھا، بولے تو صحیح نا، دوسرا بھی حکم رب کا آیا، یہ دونوں حکم رب کے ہیں، لیکن جب دوسرا حکم آیا تو اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، تو دوسرا حکم ناسخ ہو گیا اور پہلا حکم، بولو نا جی، پہلا حکم۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو اب منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ آیات موجود ہیں، اور یہ علم اتنا اہم ہے کہ جب آپ کل اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے کہ اس میں کس طرح اختلاف کیا۔ بالخصوص یہودیوں نے اتنا بڑا اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پکی بات ہے، بے دھڑک ہو کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر حکم آیا اب بیت اللہ کی طرف نماز منہ کرنا ہے، اب یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ تو یہودی کہنے لگے دیکھو اگر واقعی یہ رسول ہیں اور یہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو اب بتاؤ پہلے والا حکم غلط تھا کہ اب والا غلط ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہودی کہنے لگے یا تو پہلے غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا اب غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ پہلا حکم بھی اللہ نے دیا تھا بقول ان کے، یہ والا حکم بھی کس نے دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا، قرآن مجید میں رب نے فرما دیا، کہا نہیں مشرق بھی رب کی ہے مغرب بھی رب کی ہے، کہا جس طرف حکم چاہے گا عطا فرما دے گا اور جس طرح وہ کہے گا اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ پہلے حکم رب کا ہی تھا، لیکن بعد میں جہاں بہتر تھا وہاں پہ حکم تبدیل فرما دیا، وہاں پہ حکم وہ قبلہ کیوں بدلا تھا وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر پڑھیں گے، اور وہ بڑے بڑے سرور والی آیات ہیں انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے پھر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب
کلام مجید کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، باری تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرما، سمجھ کے عمل کی دولت عطا فرما، ساری زندگی اس کی طالب علم کی عطا فرما، زندگی کے آخری دن تک بھی یہ سبق میسر آئے، ہمارے ماحول میں برکات عطا فرما، ہماری مسجد کی رونق میں دوبالا فرما، جو نہیں آتے انہیں آنا نصیب فرما، دعائیں ہیں ان کا آنا قبول فرما، استقامت دے، ریاکاری سے بچا، اخلاص کی دولت عطا فرما، ان موجودہ امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس کا شکار انہوں نے صحت عطا فرما، جو اب تک محفوظ ہے انہیں مکمل صحت یابی اور حفاظت عطا فرما، یا الہ العالمین جو مانگ سکے ہیں اگر بہتر مانگا ہے تو عطا فرما دے، نہیں مانگ سکے بہتر ہے بن مانگے ہی عطا فرما دے، باری تعالیٰ زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرما دے، قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما دے، حشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے، جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم